أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کے اندر کامیاب انسان کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کی دو بنیادی شرائط بتائیں، ایک تو ایمان کامل اور دوسرا اعمال صالحہ۔ تو یہ جو ایمان کامل ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو میں اس شخص کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی 4 بنیادی شرائط بتا دی۔ ان میں سے پہلی چیز تھی کہ اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، تو اس کے اس خرچ کرنے میں اور دینے میں اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم اور اس کی رضا شامل ہو۔ دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، تو اس روکنے میں بھی اللہ کی رضا اور اس کا حکم شامل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کچھ وہ کسی کو دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے اگر کچھ روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ انسان کی کامل الایمان ہونے کی علامات ہیں۔ تیسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی وہ محبت بھی محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنے ذاتی مفاد اور نفع کے لیے نہ ہو۔ بعض اوقات شیطان اور انسان کا اپنا نفس اس محبت میں بھی صحیح راستے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مثلا اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ والوں کے ساتھ محبت، ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کے پاس آنا جانا۔ اب شیطان اس نیت کے اندر فسور ڈال دیتا ہے، انسان کی نیت بدل جاتی ہے۔ مثلا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ لوگ کہیں گے تو کہ یہ تو صاحب فلاں بزرگ آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں، فلاں ولی اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو فلاں ولی اللہ کا قرب حاصل ہے، فلاں بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو اب جب لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میرا کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، بڑا میں ان کا قریبی ہوں، انہوں نے مجھے اپنے قریب رکھا ہوا ہے، تو ایک تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، لوگوں کی نظروں میں میں اچھا بنوں گا، اور دوسرا اس تعلق کی بنیاد پہ پھر میں ان سے دنیاوی فوائد حاصل کروں گا۔ اب اس نے تعلق تو قائم کیا اہل اللہ کے ساتھ، اس نے قرب تو حاصل کر لیا اہل اللہ کا، لیکن چونکہ نیت میں فطور آ گیا، نیت اس کی بدل گئی، تو اب اس کا ان کے ساتھ تعلق یہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ظاہری مفاد، یہ دنیاوی نفع جو مختصر اور عارضی ہے وہ تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن حقیقی اور اخروی جو کامیابی اور فائدہ ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی تعلق قائم کرنا ہو، کسی کے ساتھ بھی محبت، انس اور پیار سے پیش آنا ہو، تو پیش نظر یہ بات ہو کہ یہ میں اللہ کا حکم سمجھ کے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک دنیاوی مثال۔ یہ تو ایک دینی مثال تھی کہ دینی تعلق انسان کا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا، لیکن اگر اس کے اندر، اس کی نیت کے اندر فطور آ گیا، تبدیلی آ گئی، تو وہ دینی تعلق بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک دنیاوی معاملہ ہے،
لیکن اس دنیاوی معاملے کے اندر پیش نظر اس کے اللہ کی رضا ہے، مثلا ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ محبت ہے، تو اب اس کے اندر وہ اللہ کی رضا شامل کر رہا ہے، مثلا والدین کی زیارت کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص محض محبت کی نگاہ سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے والدین کو تو اس نے ویسے بھی دیکھنا ہے، ان کی زیارت اس نے کرنی ہے، آنا جانا آمنا سامنا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن زاویہ نگاہ بدلنے کی دیر ہے۔ وہی اس کا دیکھنا اس کے لیے کتنی بڑی عظیم سعادت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ایک انسان کتنی محنتوں اور مشقتوں سے جمع پونجی کو اکٹھا کرتا ہے، پھر منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اللہ کو منظور ہو تو اللہ کے گھر کی وہ زیارت کرتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود، اتنی محنت کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں اس کے پاس کہ میرا یہ حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، میرا یہ عمرہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک نگاہ اپنے والد یا والدہ کی چہرے کے اوپر ڈالے گا تو اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ اب دیکھو، یہ کوئی نہ تو اس کا نماز روزے کے ساتھ تعلق ہے، نہ کوئی اس کا اور کسی ایسی عبادت کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان کہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اس عمل سے کتنا نواز دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے محض والدین کے چہرے پہ ایک محبت کی نگاہ ڈالنے سے کتنے بڑے ثواب کا اس کو مستحق قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات صرف انسان کو نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے انسان کے اوپر اگر اس کا زاویہ نگاہ درست ہو۔ تو اس لیے جب محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اللہ رب العزت نوازیں گے بھی۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کا کسی کے ساتھ نفرت کرنا یا انسان کا کسی کے بارے میں بغض رکھنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ ہمیشہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہونا چاہیے، فاسق سے نہیں بلکہ اس کے فسق سے ہونا چاہیے، نفرت گناہ سے نہیں، گناہگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے ہے۔ جو آدمی فسق و فجور اور گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کی ذات غصے کا محل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل غصے کا محل ہے، اس لیے کہ اس کی ذات تو قابل رحم ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، کفر کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، فسق کی بیماری کے اندر یا شرک کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور بیمار آدمی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر تم اس بیمار سے نفرت کرو گے تو اس کی دیکھ بھال اور اس کا علاج کون کرے گا؟ ہاں، جب تم اس کی بیماری سے نفرت کرو گے، انسان سے تمہیں محبت ہوگی تو اس کی بیماری کا علاج کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس لیے نفرت انسان کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن نفرت کا بھی ایک دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ خاتون جس نے آپ کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، یعنی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو اس کا سبب بنے، یعنی جنہوں نے شہید کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل ایمان کے اسلامی بہن بھائی بن گئے۔ حضرت وحشی آج ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ہندہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا
تو آج ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ نفرت انسان سے نہیں بلکہ انسان کے اس غلط عمل سے ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کا غلط عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر وہ قابل نفرت نہیں، قابل محبت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، یعنی کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ یہ 4 علامات بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ، اس شخص کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی کو دینے سے ہاتھ روکے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ جب یہ چاروں کام اس کے محض اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں گے تو اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب